نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمیعا، آپ سب کو میں آج کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو ان کو ایک اسپیشل ویلکم کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر کلاس جو ہے اس کا ایک انڈیویجول ٹاپک ہوتا ہے، اٹس اے کمپلیٹ کلاس، تو بالکل بھی آپ مسڈ آؤٹ مت فیل کیجیے گا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ ضرور یہ کریں کہ جتنی پریویس کلاسز گزر گئی ہیں، کچھ ہفتے میں ٹائم نکال کر ان کو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہم رمضان میں گزرے تھے، اور ہم نے اس کا امپیکٹ بھی دیکھا تھا کہ ہم سب کے اوپر جو ہے ایک ڈفرینٹ اس کا اثر آیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک محبت اور قربت جو ہے ہم سب نے محسوس کی تھی الحمدللہ۔ تو چلیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پریویس کلاس جو ہے اس میں سے کچھ دعاز کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی ترجمہ لسننگ کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا ہاتھ جو ہے وہ عظمیٰ تسکین کا ہے. عظمیٰ میں چاہوں گی کہ پہلے آپ دعا کو پڑھیے جو آپ کی اسکرین پر دعا نظر آ رہی ہے، اس کو پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عظمیٰ. گزشتہ عید مبارک اور آپ سب کو خیر بھی. مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم. ساتھ میں عربی بھی اردو بھی پڑھوں نا اس کا ترجمہ؟ نہیں، پہلے صرف ایک فلو میں ذرا پڑھیے اس کو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہم نے سبحانک کہاں اللہ. کہا تھا کہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ کہاں مانگ سکتے ہیں اس دعا کو ہم؟ یہ ہم دعائیں جیسے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ویسے تو یہ رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جی، رکوع اور سجدے میں. جی فاطمہ، چلیے اب آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ کیجئے. سبحانک اللہم، پاک کر دے اے میرے ربنا اے میرے رب، وبحمدی کا، اور اے میرے رب سب تعریف آپ کے لیے ہے. اللہم اغفر لی، اور اللہ ہمیں بخش دے. اچھا، آپ نے کہا سبحانہ کا، اس کا کیا تھا؟ پاک کر دے ہمیں تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ پاک کر دے ہمیں. نہیں، اس میں ہم کی ضمیر نہیں آ رہی ہے. غور سے دیکھیے، اس کو بریک اپ کریے. سبحانہ پاک ہے، کا پاک تو. کر دے. ہاں جی، پاک کر دے. نہیں، پاک کر دے نہیں، سبحانہ کا پاک ہے تو. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ سوری. تو پاک ہے. سبحانہ کا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ. اور اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے رننگ میں، تو ہم کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دکھائیے، نیکسٹ سلائڈ دکھائیے. اس کا کون کرے گا؟ ڈاکٹر وجیہہ. جی السلام علیکم. وعلیکم میں پہلے السلام. دعا پڑھوں یا ترجمے کے ساتھ پڑھوں؟ ہاں جی، آپ نے جو فرسٹ بلاک میں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے نا اتنا پڑھنا ہے، جی اور پھر ورڈ ٹو ورڈ جی کرنا ہے. جی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا. ٹھیک ہے. میں عظیم اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں، جس کا کوئی الہ نہیں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ تو آپ نے رننگ کرا نا، اس کو ورڈ ٹو ورڈ جی. کریے. استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتی ہوں، العظیم جو بہت بڑا ہے، جو عظیم ہے، الذی وہ جو، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی وہ. احسنتی، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. نیکسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شبانہ ظہیر ہیں. شبانہ آپ کیجئے، پہلے ون فلو پڑھیے. جی یہ میرے سامنے آ نہیں رہی دعا. کیا آپ کی اسکرین بلینک آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا، تو پھر ہم کسی اور ساتھی کو چانس دے دیتے ہیں تب میں تک سنانا تو انشاءاللہ. چاہ رہی تھی، ایک سیکنڈ، میں سنانا تو چاہ رہی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں بلینک آ رہی ہے. آپ کا انٹرنیٹ کی وہ تھوڑی اسٹرینتھ لو ہوگی. چلیے بریرہ سے تب تک سنتے ہیں. بریرہ آپ پڑھیے. جی ٹیچر. استغفر اللہ میرا بھی آ گیا ہے. عظیم ہے، میں بخشش مانگتی ہوں عظیم اللہ سے، الذی وہ جو، لا نہیں، الہ معبود ہے مگر وہ، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قائم ہے، واتوب اور میں اسی کی طرف، واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں، اسی سے توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور اتوبو میں اور میں توبہ کرتی ہوں، الیہ الیہ اسی سے. طرف اس کے. ٹھیک ہے، میں اسی سے توبہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ٹرانسلیشن سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ. اب کچھ آپ کو آج کی کلاس کے حوالے سے بتا دیتے رہیں کہ کیا پروگرام رہے گا ہمارا. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ لیسن سنیں گے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صبح و شام کی دعائیں ہیں، اور تھوڑا سا لمبا لیسن ہے لیکن آپ نے بہت اس کو تھورلی سننا ہے، کیونکہ صبح و شام کی جو دعائیں ہیں نا وہ ہم میں سے ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کب پڑھیں، کیسے جو ہے ان سے میگزیمم افادیت حاصل کی جائے، کیا اوقات میں پڑھیں، کون سی دعائیں پڑھیں، کس سیکوینس میں پڑھیں. تو خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آج کے لیسن میں کور کی جائیں گی.
اور پھر یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو ہوم ورکس دیں گے. آپ کو پتہ ہے کچھ جو ہے وہ شیئرنگ ہوم ورکس ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اپنے کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں جو ہم آپ سے نیکسٹ کلاس میں سنتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے سنا نئے کورس کے حوالے سے کچھ ہم بات کریں گے، کچھ آپ کی ریفلیکشنز لیں گے. تو اور اینڈ میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ سے ہر کلاس میں کوئز کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نے غور سے سننا ہے، پوائنٹس بنانے ہیں اور کوئز کو اٹیمپٹ کرنا ہے. لیکن یہ لیسن یہاں کمپلیٹ نہیں ہوگا نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ، کیونکہ آج کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لیسن لمبا ہے تو ہمیں ڈسکشن کا ٹائم نہیں ملے گا اتنا. تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکشن کریں گے تھورلی، اور اس میں جو ہے پھر ہم ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھیں گے. تو آپ نے غور سے سننا ہے اور بینیفٹ کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو زوہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمد للہ الکبیر المتعال ذی العزت والجبروت والجلال یسبح بحمدہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر والشجر والدواب والجبال. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، جو بہت بڑا، نہایت بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے. اسی کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، پرندے، درخت، جانور اور پہاڑ. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور اللہ ہی کے لیے تسبیح ہے صبح اور شام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم صبح و شام کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے اس کا ذکر کیا کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ یاد کیا کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں، شام میں 3 فرض ہیں، تو ہر فرض کی ایک حد ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں تو 1 مہینے کے فرض ہیں. پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہے، یعنی اگر انسان کو کوئی حقیقی عذر پیش ہو تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے
اور نہ وہ کسی عذر سے معاف ہوتا ہے، یعنی اگر غفلت برتو. ہاں عقل یا ہوش نہ رہے تو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو. یعنی ہم نے یہ خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں ذکر نہیں کرنا، یا لیٹ کے نہیں کرنا، ضرور بیٹھو یا قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا باوضو ہو کے بیٹھو پھر ہی ذکر کر سکتے ہو. نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور یہاں پر کیا فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام یعنی دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. تو یہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کو غور سے سنیں. یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کہا گیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرا کثیرا، بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کیا کرو، اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر. مجاہد کہتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے. یعنی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو بھی سبحان اللہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ وہ بھی کہہ سکتا ہے. جیسے اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہے اور اس کو تھوڑا ٹائم ہے نہانے میں کسی بھی وجہ سے، تو اس دوران اگر وہ پانی پینے لگا ہے تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی چکا ہے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اسی طرح استغفر اللہ کہہ سکتا ہے. تو یہ کلمات ہر حال میں کہے جا سکتے ہیں. پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے. یعنی ذکر کثیر کا معنی کیا گیا وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹٹی میں ہی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو. کوالٹی اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے، دل سے کیا گیا. کثیر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے. تو قلیل ذکر کون سا ہے، جو منافقین کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر سے کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے. اور یاد تو ہوتی بھی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی دل میں ہوتی ہے تو زبان پہ آتی ہے. اور دوسرے لفظوں میں کثیر کے مقابلے میں قلیل ذکر کیا ہے کہ انسان بس صرف صبح شام کے اذکار کرے، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرے، اور مختلف حالات میں جیسے کھانا کھایا یا مخصوص اذکار جو ہیں صرف ان کی پابندی کرے. لیکن ذکر کثیر اس کے برعکس کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا آرام کی حالت میں بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے. یعنی باقی کام کرنے کے لیے جیسے نماز ہے یا قرآن ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. خالی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں تو آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی، صرف زبان ہلانی ہوتی ہے. اور انسان اگر اس چیز کا عادی ہو جائے اللہ کے ذکر کا تو پھر اس کی زبان بری باتوں سے بھی پاک رہتی ہے اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلتے ہیں. اور یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ڈسپلن کے لیے پابندی لگائی تھی کہ کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں کرنی ہے، کم از کم 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 دفعہ گنتی پوری ہوگی تو اب اس کے بعد کوئی پابندی لگ گئی ہے، آگے بس دروازہ بند ہے اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. اتنا تو منیمم کریں ہی، یعنی اپنے آپ کو پابند کریں. کیونکہ جب انسان کسی بھی کام کے لیے اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے نا کہ آج دن میں یہ کام میں نے اتنی دفعہ کرنا ہے، یا فلاں اور فلاں کام آپ کی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، تو آپ پھر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو گئے. اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہوا، ہاں میں کروں گی تو پھر وہ کام نہیں ہو پاتا.
تو اس لیے انسان کو اپنے لیے ٹارگٹ رکھنے چاہیے جتنے بھی آسانی سے رکھ سکے، 100 دفعہ 200 دفعہ کچھ بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کھلا بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہاں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ امام ابو عمر ابن الصلاح سے پوچھا گیا کہ ذکر کی وہ کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا نا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اور بخشش عطا کرے گا اس کو۔ یعنی وہ پھر کیا ہے، یعنی کتنا کریں کہ ہم ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے، ثابت شدہ یعنی جو پروون ہے، سنت میں موجود ہے، تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جو مرد اور عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام صفات اور افعال سے پاک بیان کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک بیان کرنا۔ اب دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے، اور شیطان انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسے خیالات ڈال دیتا ہے کہ جو انسان کی عقل نہیں بھی مانتی اور اس کو پسند نہیں بھی آتے، لیکن وہ خیال گزر جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جن کو وسوسے کہا جاتا ہے، اور اس کا شکار ہر انسان ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے پر۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو وسوسے ڈالتا ہے، یعنی انسان کے اندر جو اندر سے اٹھتے ہیں یا شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی۔ اب اس کا توڑ کیا ہو؟ کیا اب انسان پریشان ہو کے بیٹھا رہے؟ کچھ لوگ بے حد پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے ہر ایک کو آتے ہیں، لیکن ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو جھٹک دینا چاہیے۔ جیسے آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑ گیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھٹک دیتے ہیں، بس وسوسوں کو جھٹکتے چلے جائیں، ان کو ٹھہرنے نہ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے خیالات آتے ہیں آپ ان سب سے پاک ہیں، تو تسبیح اس کا علاج ہے، تسبیح اس کا اینٹیڈوٹ ہے۔ اور پھر خاص طور پر بکرتم و اصیلا، پہلے پہر اور پچھلے پہر، دن کے ابتدائی حصے میں اور دن کے پچھلے حصے میں۔ بکرا کا لفظ جو ہے یعنی عام طور پر علماء اس کو سورج نکلنے تک کے وقت کو بکرا کہتے ہیں، اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا۔ اور اصیلا جو ہے عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے۔ اور سبحوہ میں بعض علماء نے سبحہ کا مطلب یہاں نماز فجر اور نماز عصر بھی لیا ہے۔ تو ذکر کے بعد تسبیح کو خاص طور پر الگ سے بیان کیا گیا۔ دیکھیں آیت کے پہلے حصے میں کیا ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، تسبیح اس کے اندر شامل ہے، لیکن پھر اس کو الگ سے بیان کیا گیا، وسبحوہ یعنی تسبیح کرو، اس لیے کہ باقی اذکار پر اس کی فضیلت ہے، یعنی تسبیح کی خاص فضیلت ہے۔ یعنی کچھ ذکر ہوتے ہیں نا کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہے، تو تعریف مکمل ہی نہیں ہوتی، ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ کریں، تو تسبیح اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی کہ جیسے یعنی صبح شام وقت بھی بتا دیا گیا کہ تسبیح کا زیادہ اچھا وقت جو ہے یا مناسب وقت صبح اور شام ہے، کیونکہ یہ اوقات اپنے اندر ایک خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ صبح کا وقت یہ برکت کا وقت ہے، اور والعصر عصر کے وقت یہ اللہ نے قسم کھائی ہے، ادھر فجر کی والفجر ولیال عشر، اور ادھر عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ وہاں پر انسان کو ایک دن مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، انسان خسارے میں پڑ رہا ہوتا ہے، لوز کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز ہاتھ سے چھٹ رہی ہوتی ہے۔ تو جس وقت کوئی نعمت مل رہی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اور جس وقت کوئی نعمت جا رہی ہے اس وقت بھی خاص طور پر اللہ کو یاد کرو۔ ان اوقات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ذکر اس کے دل کو اسٹرینتھن کرتا ہے، اس کو قوت عطا کرتا ہے۔ اور یہ دو اوقات جو ہوتے ہیں ان میں ذکر تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے،
کیونکہ آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو نیند کا آپ کے اوپر خاص طور پہ راتیں آج کل بہت چھوٹی ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو روک کر رکھنا اور بٹھا کر، خاص طور پر اگر آپ کو اشراق پڑھنے کی عادت ہے تو وہ سارا وقت یعنی آپ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ سوتے جاگتے گزار رہے ہوتے ہیں کہ آپ سوئے نہیں اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ برکت کا وقت ہے. یعنی کوئی معمولی اجر ہے کہ پورے حج اور عمرے کا ثواب اگر انسان فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر سورج نکلے اور پھر 2 رکعت پڑھ لے تو اتنا زیادہ اجر و ثواب. تو یہ اجر و ثواب ایسے مفت میں نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ وقت بندوں پہ کتنا بھاری ہوگا. اور اسی طرح عصر کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، دن جا رہا ہوتا ہے، انسان اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، جیسے خاص طور پر جو لوگ جابس پر ہوتے ہیں یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ آفٹرنون میں یعنی پھر تھکان کا شکار ہو جاتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد، تو کچھ لوگ اس وقت آرام کرنے لگتے ہیں، تو وہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان افضل اوقات کے علاوہ سارا دن بھی اور کسی بھی وقت ذکر کرنا باعث فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کی کچھ خاص شکلیں ہیں اور کچھ خاص طریقے ہیں اور کچھ عمومی چیزیں ہیں جو انسان کا ہر وقت عبادت میں شامل کر سکتی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام نووی کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ بندے کی افضل حالت وہ ہے جب وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان اذکار میں مصروف ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے، یعنی جو آپ نے بتائے ہیں یا آپ نے کیے ہیں. اور اس طرح انسان اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کبھی ہمیں خیال نہیں آیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ تسبیح کر رہا ہے. اور یہ نہیں 7 کے 7 کر رہے ہیں. والارض، یہ زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، جس پہ ہم چیزیں اگاتے ہیں اور جس پہ گھر بناتے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ومن فیہن، اور جو مخلوق ان کے اندر ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں یا زمین کے اندر، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، ہر چیز، بڑے بڑے آبجیکٹس سبھی تسبیح کرتے، چرند پرند حیوان انسان. پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی ان کی اپنی زبانیں، ان کی اپنی بولیاں ہیں. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے. فرشتے تسبیح کرتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حاملین عرش جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان سب میں آپ دیکھیے، چاہے زمین آسمان کی ہر چیز ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر ہوں، سب کے ساتھ تسبیح کا لفظ آ رہا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں. یعنی خالی ذکر نہیں آیا بلکہ تسبیح آیا ہے. تو اس سے بھی تسبیح کی فضیلت پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے، کوئی عیب نہیں، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، اس کا کوئی حکم، اس کا دین، ہر چیز صحیح ہے، جو بھی اس نے بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں. اور جہاں تک ذکر کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی عمومی ذکر، تسبیح کے علاوہ جو بھی ذکر ہو، اللہ اکبر ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا اور جو اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں صبح شام کے. تو دیکھیے کہ مومنوں کی جو مختلف صفات بیان ہوئی ہیں ان میں صرف ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آیا ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یعنی ساری صفات اپنی جگہ ہیں
کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ دار ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ ذکر میں کثرت چاہیے. باقی چیزیں تو اپنے اپنے وقت پر ہوں گی، لیکن اللہ کے پسندیدہ وہ ہیں جو ذکر میں کثرت کرتے ہیں. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں تو وقعودا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں. تو چاہے کھڑے ہوں، چاہے بیٹھے ہوں، چاہے لیٹے ہوں، وہ ذکر نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے. یعنی ذکر کے لیے صرف کوئی وقت یا جگہ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر حال میں. اور پھر جو اس کا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے، سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو کچھ کر نہیں پا رہا، لوگ تو بڑے بڑے نیکی کے کام کر جاتے ہیں، اتنے مالدار ہیں، وہ اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں. خاص طور پر انسان جب ایسی چیریٹیز کے بارے میں سنتا ہے جو لوگ بہت آگے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، میں تو ان کے برابر کبھی آ ہی نہیں سکتا. کچھ لوگ ہر سال حج عمرے پہ چلے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح کچھ لوگ اور بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، خدمت خلق کے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھی پڑھتے ہیں نا کہ مخصوص شخصیات کے بارے میں، اس نے اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں شاید کیا. تو اسی طرح فلاں شخص نے اتنے 100 مسجدیں افریقہ میں بنوا دی، کہتے ہم نے کیا کیا؟ تو اپنا بہت ہی چھوٹا لگتا ہے بھی چھوٹا، ایسا کچھ نہیں. لیکن اس وقت کیا چیز انسان کو حوصلہ دلاتی ہے کہ پھر اگر ہمارے یہ وسائل نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکے، خواہ ہماری طلب تھی کہ ہم یہ کر سکیں. کچھ کام ہوتے ہیں جو انسان کے ڈریمز ہوتے ہیں، کاش میں زندگی میں یہ کر لوں، لیکن پھر بھی نہیں، حالات اجازت دیتے، وسائل نہیں ہوتے. لیکن ذکر کر کے آپ ان ساری چیزوں سے آگے نکل سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وقت دل میں ریاکاری آ جائے، کسی وقت دل میں تکبر آ جائے، لوگ تعریف کر کر کے دماغ خراب کر دیں. تو جو چپکے سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اپنے کام کاج میں لگا ہوا ذکر کر رہا ہے، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کتنے خزانے جمع کر رہا ہے. تو اس لیے جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو تو گریب کریں، اس اپرچونٹی کو تو نہ جانے دیں، اس وقت کو تو نہ ضائع کریں، اس میں تو ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. اچھا یہاں نوٹ کریں کہ ذکر کرنے والوں میں عورتوں کے نام بھی ساتھ ساتھ ہیں، کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، آگے چلے گئے، سابقون بن گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ مفردون ہیں جو اللہ کے قریب ہو گئے. تو ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں. جہاں تک صبح شام کے اذکار کا تعلق ہے تو سورۃ غافر میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. یہ ڈائریکٹ حکم ہے. جو پہلے آیت میں نے آپ کو سنوائی تھی اس میں بھی حکم ہے صبح شام کا، اور یہاں بھی ابکار کا لفظ ہے، وہاں بکرا کا ہے، یہاں ابکار کا لفظ ہے، عشی والابکار، یعنی روٹ ایک ہی ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. سو ان باتوں پہ صبر کیجیے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. تو تسبیح کا خاص وقت جو ہے، ویسے تو سارا دن کر سکتے ہیں، خاص اوقات یہ بتائے جا رہے ہیں جو قرآن میں خود بتا دیے گئے. اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس اس کی تسبیح کیجیے. رات کے کچھ اوقات میں جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج کیا بتایا تھا؟ تسبیحات. تو اپنا آخری کام تسبیح کیا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی جب تک نیند نہیں آتی تھی تسبیح ہی کیا کرتے تھے.
اور رات کے کچھ اوقات میں بھی بس تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں میں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ خوش ہونے کا نسخہ ہے، خوش ہونے کا راز ہے، اس میں خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو، خوش ہو، تو آپ کو ان اوقات میں لازماً تسبیح کرنی چاہیے. اور جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کا ذکر کیجیے اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے، بغیر بلند آواز کیے، چپکے چپکے، دل ہی دل میں، صبح اور شام کے وقت، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو ان اوقات میں تسبیح نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، پھر وہ غافل شمار ہوتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت میں جو تھوڑا سا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کریں، مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اور ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریے. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کروں. ایک وہ نیکی ہے، اور ایک ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے. یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ 4 غلام آزاد کروں. تو نماز عصر کے بعد کا وقت بھی صرف جمعے کا دن نہیں، کیونکہ ہم عام طور پر جمعے کے دن پھر بھی تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں ہم اس وقت کو دھیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگر اس وقت میں آپ کے کچھ مخصوص کام ہے گھر کے، یا واک کا وقت ہے، یا کوئی بھی، تو اس وقت کی برکت کی وجہ سے کہ یہ ذکر کا خاص وقت ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی صبح کے وقت سورج نکلنے تک چہچہا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب چڑیا اپنے گھونسلوں کو جاتی ہیں اور جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو خاموشی سے سونے لگتی ہیں. تو یہ اوقات بھی یعنی ایک نیچرل تسبیح کے اوقات ہیں. اور ابھی آگے بھی وہ ذکر آئے گا، تسبیح آئے گی جو آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، وہ بھی انہی اوقات میں پڑھنے کی تسبیح ہے. اور صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں انسان سے. جب انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، تو حشاش بشاش خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ سستی ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے جسم میں 360 جوڑ لگے ہوئے ہیں. پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے، لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. یعنی جو اپنے جوڑوں کا صدقہ روزانہ نکال لیتا ہے، اور یہاں مالی صدقے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہاں اذکار کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر، یا کچھ کام ہے جس سے دوسروں کی تکلیف ہٹانا مقصود ہے، تو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، عظیم فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے کچھ فائدے جیسے دل اور روح کی غذا ہیں ان اوقات کے اذکار. انسان کے دل کو سکینت ایک نصیب ہوتی ہے، ٹھہر جاتا ہے دل، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک مسرت محسوس ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی کا ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، کیونکہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، اس میں حفاظت کی دعائیں ہیں. پھر خیر و برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. پھر چوتھی چیز ہے اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے ان اوقات میں اذکار کا. پھر پانچویں چیز ہے شر کے واقع ہونے سے پہلے، یعنی کسی تکلیف کے آنے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو چکی ہے، اور اس میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی، جو ابھی مصیبت نہیں آئی. اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو. تو یہ صبح شام کی دعائیں ہی ہیں ایک طرح سے ان میں زیادہ تر. پھر ان اذکار میں انسان اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف کرتا ہے، یعنی صبح شام کے اذکار جو ہیں یہ اللہ کی پے در پے نعمتوں کا اعتراف ہے.
جیسے سید الاستغفار میں کہتا ہے نا ابو لک بنعمتک علیہ، اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، اکنالج کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور اس کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ساتویں چیز یہ ہے کہ رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار ہے کہ میں تو اس سے بے نیاز نہیں ہوں، تیری ہی پروٹیکشن چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. پھر آٹھویں چیز یہ ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے، اور خاص طور پر دل کی اصلاح. اور دل کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے پاورفل ہونے اور اس کے سارے جو اسماء و صفات ہیں ان پر یقین نہ ہو. اس وقت تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آتی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص صبح شام کے اذکار پر حفاظت کرے، سچائی، ایمان اور اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے یہ اذکار کرے، اور یہ دعائیں جن معنی پر دلالت کرتی ہوں ان کے لیے انسان کا سینہ کھلا ہوا ہو، تو یہ اسے جادو اور دیگر مصیبتوں کے واقع ہونے سے پہلے ان کے شر سے بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے، اور تکلیف واقع ہو جائے تو ان کو ہٹانے کا بھی سب سے بڑا سبب ہے. یعنی ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی تقدیر نافذ ہونی ہوتی ہے تو انسان بھول ہی جاتا ہے یا سویا ہی رہ جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ واقع ہو جاتی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ دعائیں اور تعوذات ہتھیار کی طرح ہیں، ہتھیار ہیں. ہتھیار مارنے والے کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اثر کرتا ہے، صرف تیز دھار کے ساتھ نہیں. یعنی آپ کے پاس کیسی بھی سورڈ ہو، آپ کے پاس کیسی بھی گن ہو، لیکن اگر آپ کو چلانی نہیں آتی تو فائدہ نہیں ہے. جب ہتھیار کامل ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور وہ بازو طاقتور ہو جو ہتھیار چلاتا ہے اور رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو، تو اس ہتھیار کے ساتھ دشمن کے لیے تاثیر واقع ہوگی اور وہ دشمن کو بھگا دے گا، زخمی کر دے گا. اگر ان چیزوں میں سے کسی میں کوئی کمی ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جائے گی. کون کون سی چیزیں؟ ہتھیار بھی اچھا، عیب بھی نہ ہو اور چلانا بھی صحیح آتا ہو. آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں رقیہ کر سکتے، کسی راقی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم بھی کر سکتے، وہی ضرور کرو، کسی نے منع تو نہیں کیا. لیکن بعض اوقات جو راقی ہوتے ہیں نا، ان کا جو یقین ہوتا ہے، ان کا جو انداز ہوتا ہے، ان کی جو آواز ہوتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. چلے رقیہ کو آپ چھوڑیں، عام جو زبان میں بات کرتے ہیں، مثلا ایک شخص کہتا ہے ادھر آؤ، وہ بچے کو کہتے ہیں ادھر آؤ، وہ سنتا ہی نہیں، تو اس کہتا ہے ادھر آؤ، تو وہ ڈر کے مارے آ جاتا ہے. کہنے والے کے کہنے میں بڑا فرق بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی بات لوگ آسانی سے مان جاتے ہیں اور کچھ کی تو بالکل نہیں مانتے. ہم سب جانتے ہیں، گھر میں بھی عام طور پہ دیکھا گیا کہ ماں کی بات کا اثر اور ہوتا ہے، باپ کی بات کا کچھ اور ہوتا ہے، کبھی وائس ورثا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ فرق ہے ایک بندے کے ذکر کرنے اور پڑھنے اور جن بھوت کو بگانے اور دوسرے بندے کے بگانے میں. جو خود ہی جنوں بھوتوں سے ڈرتا ہو وہ بگائے گا کہاں سے؟ تو جو ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور خاص ٹیکنیکس بھی دی ہوتی ہیں اور سجھائی ہوتی ہیں، ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ کوئی کسی کو نقل نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ان کے دل میں آتا ہے اس کے مطابق وہ بیان کرتے جاتے، پڑھتے جاتے ہیں مریض کے حسب حال، کیونکہ ہر مریض فرق ہوتا ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی فرق ہوتا ہے کہ کیا چیز فائدہ دیتی کیا نہیں دیتی. جب تک آپ کے ہتھیار صحیح نہ ہو نا، یعنی کہ آپ کے پاس اسکلز نہ ہو، اور آپ کو دل مضبوط نہ ہو، بہادری نہ ہو. استاذہ جی جیسے نا بچے آج کل نئی ٹیکنیک سے کوئی بھی ہو تو کہیں گے آپ کو تو یوز کرنا نہیں آتا، آپ کو متاثر کرتے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ امپریس کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو وہ چیز یوز کرنے آ جاتی ہے تو آپ خود حاوی ہو جاتے. اور اسی طرح ہی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ہتھیار کیسے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کی پاورز اور قسم کی ہوتی ہیں، اور یہی وہ طاقت اور وہ پاور ہے جس سے آپ نا شیطان کو بھگا سکتے ہیں. اور میں کہتی ہوں نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں شیطان ڈرتا تھا، تو ان کے اندر وہ پاورز تھیں. بالکل سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بالکل گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اندھیرا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک دم خیال آتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو آپ یہ کہہ کر اور آنکھیں کھول لیا کریں، اچھا کیا ہے، اگر کوئی ہوگی تو کیا ہوگا. سر جی آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ذرا سی تھوڑی آواز کے ساتھ ڈانٹا جائے تو پھر ڈر خود نکل جاتا ہے. تو 2-3 دفعہ اس طرح سے ہوا تو الحمدللہ ذرا سی آواز زور کر کے کہ ہمارا گھر ہے، ہم رہتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے وہ تنگ نہ کرے، مطلب اپنے آپ کو زیادہ باروب بنا کے اور ڈر نکال کے ان کو ڈرانا چاہیے. بالکل. تو الحمدللہ اس سے فرق پڑتا ہے. وہ متین ہاشمی صاحب ہوتے تھے کراچی میں، شاید آپ کے ہوتے ہوئے وہ لیکچر دینے آئے ہوں گے. انہوں نے ایسی بہت سی ٹیکنیکس بتائی تھی. وہ جنات کا علاج کرتے تھے اور ان کی آواز بھی اتنی ٹھہری ہوئی تھی، کوئی غصہ بھی نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں جا کے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں آ رہنے کا، میں آپ کو حکم دیتا ہوں یہاں سے چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے تھے.
تو بہرحال یہ تعوذات جو ہیں اور صبح شام کے اذکار جو ہیں یا تو شر کے اسباب کو واقع ہونے سے روک دیتے ہیں یا پھر وہ ان کے درمیان اور ان کی کامل تاثیر کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں. اسباب اور اثر کے بیچ میں رکاوٹ یعنی وہ چیز آ تو رہی ہوتی ہے مگر اس کا اثر جلد ختم ہو جاتی ہے. اور جتنا تعوذ کبھی ہوگا اتنا ہی اثر بھی کبھی ہوگا. دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. صبح شام کے اذکار دعاؤں اور تعوذات کا ایک مجموعہ ہے اور دعا تقدیر کو ٹالتی ہے اور اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس کے لیے ایک سبب مقرر کرتا ہے یعنی تقدیر نافذ ہونے کے لیے کوئی وجہ ذریعہ جو اس تقدیر کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دعا بھی انہیں اسباب میں سے ایک سبب یعنی تقدیر بھی اللہ نے بنائی, وہ اتر رہی ہے تقدیر اور اس کو ہٹانے کا سبب بھی اللہ نے بنایا اور وہ اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے, یہ دعائیں. یعنی وہ آتی ہے اور دعائیں اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں. اللہ نے یعنی صرف تقدیر نہیں بنائی, اللہ نے اس کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے, اسباب بھی بنائے اور دعا ان میں سے ایک سبب ہے. سمپل سے امام نووی کہتے ہیں دعا مصیبت کو ہٹانے اور رحمت کو پانے کا ایک سبب ہے, یعنی ایک ہتھیار ہے. پہلے بات ہوئی نا کہ ہتھیار ہے دعا, جیسے ڈھال ہتھیار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے, جیسے ڈھال تلوار کے حملے کو روکنے کا سبب ہے. اور پانی زمین سے نباتات اگانے کا سبب ہے. بارش ہوتی ہے تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے, تو یہ سبب ہے نا. زمین کے اندر پوٹینشیل تھا لیکن جب تک پانی نہیں آیا تو وہ دبی رہی, جب جو پانی آیا تو اس نے اپنا اندر کا سب باہر نکال دیا. تو دعا اور مصیبت ایک دوسرے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. تو تقدیر سے بچاؤ کے لیے ہتھیار اٹھانا ضروری ہے. تو اللہ نے تقدیر بھی بنائی ہے, تقدیر کو ٹالنے کا سبب بھی بنایا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار ذرا کے قائم مقام ہے. اب آپ دیکھیں کتنے انہوں نے مختلف سبب اور فائدے بتائے نا. جیسے جیسے ذرا موٹی ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا. وہ ذرا بختر آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ لوہے کا لباس جو لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بلٹ پروف کہہ لیں, بلکہ ذرا کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر واپس لوٹ جائے گا اور اسی کو جا کے لگے گا جس نے تیر چلایا تھا. یعنی اگر کوئی نظر لگانے لگا آپ کو اور آپ نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ نظر کا اثر آئے گا اور پلٹ کے واپس جائے گا اور اسی کے اوپر لگ جائے گا, آپ کو نہیں نقصان دے گا. جی ہاں, بد دعا دیتا ہے اور آپ اس کے اہل نہیں ہے تو وہ واپس اسی پہ پلٹتی ہے. ابن عثیمین کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار حفاظت کرنے میں ان لوگوں کے لیے یاجوج اور ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو ان کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک تو نا بے دھیانی میں پڑھنا, لیکن جو ان کو دھیان سے پڑھتے ہیں یہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے جو فتنے کو آنے سے روکتی ہے. صحابہ صبح شام کے اذکار کی حفاظت کیا کرتے تھے. ابو وائل فرماتے ہیں ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی, مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آ رہے. پھر ہم اندر داخل ہوئے تو ابن مسعود بیٹھے تسبیحات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں اندر آنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں اجازت دے دی تھی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے سوچا کہ گھر والوں میں سے شاید کوئی سو رہا ہو. تو ابن مسعود نے فرمایا کیا تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا؟ تم سمجھتے ہو ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, کیا سونے کا وقت ہے یہ؟ راوی نے کہا پھر ابن مسعود نے تسبیح شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے گمان کیا کہ سورج نکل آیا ہے. تو لونڈی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا؟ اس نے کہا ابھی نہیں نکلا. پھر تسبیح شروع کر دی. پھر انہیں خیال ہوا کہ سورج نکل رہا ہے. پھر کہا جاؤ دیکھو سورج نکل آیا. تو اس نے دیکھا کہ سورج نکل چکا تھا. ابن مسعود کہتے ہیں الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے درگزر کیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. کیونکہ تسبیحات جب کرتے ہیں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے وقت سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے. تو یہ اوقات جو ہیں ان میں نہ تو آپ اپنا سیل فون کھولیں اور نہ ہی آپ اپنا کوئی اور ایسا کام کریں کہ جس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو. کوشش کریں کہ اس وقت جس مسئلے پہ نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے رہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے, بچوں کا ناشتہ بنانا ہے, ہسبینڈ نے کام پہ جانا ہے یا کچھ, تو خاموشی سے اپنا کام کریں اور ساتھ ساتھ اپنے اذکار جاری رکھیں, ان کو نہ روکیں. یعنی اس وقت ڈانٹ ڈپٹ اور ادھر ادھر آوازیں دینا, چیخنا چلانا کریں, وہ نہ ہو. یعنی ایک احترام کا وقت ہو کہ یہ اذکار کا وقت ہے, خود بھی کریں اور بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں, گھر والوں کو بھی تاکید کریں. اب اس میں حضرت ابن مسعود کا عمل آپ دیکھیں, ان کو اندر بلا لیا, وہ نہیں آ رہے تو ان کو بلایا اندر آ جاؤ. اندر آ گئے, تھوڑی سی بات کی اور اپنا ذکر جاری رکھا.
یہ نہ کوئی بد اخلاقی ہے نہ کوئی بدتمیزی ہے، یہ کسی کے گھر جانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن شاید کسی کام سے آئے ہو یا علم کے لیے کچھ پوچھنے آئے ہو، کیونکہ فقیہ بھی تھے ابن مسعود، تو ان سے ہو سکتا کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئے ہو، اللہ عالم، وضاحت نہیں ملتی کہ وہ آئے کیوں تھے سب، لیکن انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اس وقت میں جو کام کرنا تھا وہ پورا کیا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا ادھر سے کوئی بلائے ادھر سے وہ ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اذکار چھوڑ دیتے، یہ نہیں کرنا۔ یعنی بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی اشارے سے سبحوہ بکرۃ و اصیلا اشارہ کر دیں، اور 2-4 دفعہ کریں کہ بچوں کو پتا ہوگا کہ یہ وقت اماں جو ہے وہ ذکر کرتی ہیں، بات نہیں کرتی، تو وہ مجھے ویٹ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ وقت یا سونے میں گزار دیتے ہیں، یا سستی میں یا کمزوری میں یا گھٹیا کام کرنے میں، یعنی جو اس سے کم تر درجے کے کام ہوتے ہیں جو کسی اور وقت میں بھی ہو سکتے ہیں، لیٹر آن ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کا اول حصہ جوانی کے قائم مقام ہے، پچھلا بڑھاپے کے قائم مقام ہے، تو جو دن کے پہلے حصے میں دن کی لگام کو تھام لیتا ہے وہ سارا دن سلامت رہتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں اس کی مدد کی جاتی ہے اور دن میں برکت دی جاتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں ایک دفعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس میں موجود تھا، انہوں نے صبح کی نماز پڑھی، پھر وہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے، تقریباً آدھا دن گزر گیا، میری طرف دیکھا اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں یہ غذا نہ کھاؤں تو میری قوت ساکت ہو جائے، کچھ کر نہ سکوں۔ آپ کو پتا 35 جلدوں میں انہوں نے لکھا ہے فتاوا، ان کے فتاوا کو اکٹھا کیا گیا، پوری شیلف بھر جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بچ جاتی ہے، کتابیں دوسری شیلف میں رکھنی پڑتی ہیں۔ تو ہم سوچئے کہ اتنے بڑے بڑے کام لوگ کس طرح کر جاتے تھے اللہ کی مدد کے ساتھ، اور اللہ کی مدد اللہ کے ذکر کے ساتھ آتی ہے، اور خاص طور پر فجر کے بعد سونے کو جو ناپسند کرنا، کیونکہ وہ برکت کا وقت ہوتا تھا۔ ابن قیم کہتے ہیں سلف صالحین کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ اور مکروہ تھی کہ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک انسان سوئے، یہ غنیمت کا وقت ہے، سورج نکل آئے پھر اپنا کام کاج کر کے اگر آپ دوبارہ ریسٹ کرنا چاہیں کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں تو پھر اور بات ہے۔ یہ وقت رزق کے نازل ہونے کا اور رزق بانٹنے کا وقت ہے، اس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے صبح شام کے اذکار کے آداب جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زبان اور حضور قلب کے ساتھ، دل اور زبان کی حاضری کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں متحد ہو جاتی ہیں اور اذکار کرنے والا سچائی، یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے ان کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہیں، اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں تمام اذکار سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں زبان اور دل ساتھ ہوں، جو بول رہے ہیں وہ آپ کا دل سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے موافق ہوں، اور وہ نبوی اذکار سے ہوں، یعنی سنت سے ثابت ہوں، اور ذکر کرنے والا معنی اور مقصد سمجھتا ہو۔ پھر اسی طرح ان اذکار کا وقت جو ہے طلوع فجر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع شمس سے پہلے تک رہتا ہے، یعنی جو ہی اذان ہوتی ہے نا فجر کی اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے تک، اور شام کے اذکار کا وقت عصر کے بعد سے لے کر رات کے اول حصے تک ہوتا ہے، مغرب کے وقت تک۔ اگر کسی سے یہ اوقات رہ جائے، ان سے محروم ہو جائے، بھول گیا یا کوئی رکاوٹ بن گئی تو کوئی حرج نہیں، صبح کے اذکار چاش کا وقت ختم ہونے تک پڑھ لے اور شام کے اذکار رات کے 1/3 حصے تک پڑھ لے، لیکن یہ رخصت ہے، اصل وقت ان کا سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کا ہی۔ ابن باز کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاؤں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے، جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا۔ اب صبح شام کے اذکار میں سب سے پہلا ذکر آیت الکرسی کا ہے۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک۔ صبح شام آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے، یعنی حدیث سے بھی ثابت ہے، خاص طور پر جنات کے اثر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کے اسماء و صفات ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی اور آیت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اتنے نام اور صفات بیان ہوئی ہوں۔ اس میں اللہ کا ذاتی نام اللہ بھی آیا اور تقریباً 27 صفات اور افعال وغیرہ آئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہ الوہیت میں اکیلا ہے۔ پھر الحی القیوم، اور یہ دونوں نام ان کو اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے۔ حی زندہ ہے، یعنی اس کو کبھی موت نہیں آئی، کمال صفات میں سے، اور قیوم قائم رکھنے والا کمال افعال میں سے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بگننگ نہیں ہے جیسے ہماری بگننگ ہے اور ہمارا ایک اینڈ ہے، نہیں، اللہ کی ایسے نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ٹائم کا کریٹر اللہ ہے، تو جب ٹائم ہی نہیں تھا تب بھی اللہ ہے. یہ مہینے اور سال کس نے بنائے اور ان کی نشاندہی کس سے ہوتی؟ سورج سے. تو ایک وقت تھا کہ سورج نہیں تھا، دن اور رات نہیں تھے، مہینے اور سال نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا. هو الاول، وہی اول ہے، والآخر والظاہر والباطن. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا ضروری ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اور اس پہچان اور جان کے ساتھ اگر آپ پھر ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. آیت الکرسی بہت پاورفل آیت ہے. اس کے پاور کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بیان ہوئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہلکی نیند بھی نہیں آتی، گہری نیند آتی ہی نہیں ہے. پھر ہر چیز کا مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے ہاں سفارش بھی نہیں کر سکتا، اس کی جرات بھی نہیں کر سکتا مگر جس کو وہ خود اجازت دے. یعنی پورا کنٹرول، اقتدار سب اسی کا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس میں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا ماضی مستقبل ہر چیز جانتا ہے. بندے اپنے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی ان کو یاد نہیں ہوتا. پچھلے دنوں کسی نے ایک نوٹ بھیجا، اس میں لکھا کہ جب آپ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو اس وقت الہدیٰ نہیں بنا تھا، تو میں ایک دن آپ کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے گئی، تو آپ نے سنن نبی داؤد میں سے فلاں چیپٹر پڑھایا اور آپ سے اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا اور آپ پیپر دے کے ان کے اوپر ڈسکس کریں. میرے کسی حافظے میں ہے ہی نہیں کچھ، مجھے بالکل یاد نہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا، کچھ بھی یاد نہیں. ہمارا اپنے بارے میں یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. ہم جو کچھ کر چکے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا، تو ہم کسی اور کے بارے میں تو کیا جانیں گے. لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، جو فیوچر میں ان کے آگے آ رہا ہے، وما خلفہم، جو پیچھے گزر چکا ہے، سب پتہ ہے اس کو. یہ اس کے وسیع علم کی ایک جھلک ہے. باقی ہر چیز کے بارے میں جو کچھ وہ جانتا ہے، وہ تو کوئی ایک پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. خشکی میں، سمندر میں، آسمانوں میں، زمین میں، کسی پتھر کے اندر ایک دانہ بھی چھپا ہوا تو مثقال ذرۃ فی السماء والارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور جو اس کا علم ہے اس میں سے کوئی اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہتا ہے. یعنی اس کے علم کا بہت تھوڑا حصہ انسانوں کو ملا. جیسے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا کہ وہ جب کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا نے پانی کی چونچ میں لیا تھا کہ بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے چڑیا کی چونچ میں پانی اس سمندر کے مقابلے میں. وہ ساری مخلوق کا علم اتنا سا ہے، بس اس پر تو پھر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس علم کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، اور جو اللہ کا علم ہے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوقات کی عظمت کو بیان کیا گیا. یہاں کرسی جو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، وہ آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے، ہر چیز کو انکمپس کیے ہوئے. پھر جو اس کا بنانے والا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی. اور کرسی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے. استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے علم سے استفادہ کرنا یہ کتنی زیادہ ایک آنرڈ چیز ہے. تو ہم خود بھی اس آنر کو آنر نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی سمر سے یا کوئی پچھلے سال سے آپ کسی سے ملتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا ہم یہ فلاں یونیورسٹی کا یا آن لائن کورس کیا یا ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کیا، تو آپ کیا کریں؟ نہیں، ہم تو بس لسنر بن کے یہاں کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ایون آنر دس نالج دیٹ ہیز کم فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپیئر ٹو کہ ایک چھوٹا سا کوئی سرٹیفکیٹ کورس، کوئی ٹیک کا کوئی کچھ کر دیا. ٹھیک ہے وہ بھی علم نافع ہوگا، لیکن اس کا فائدہ سامنے نظر آ رہا ہے نا، اس کا فائدہ جمع ہو رہا ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا. جی تو بس یہ ہماری ویکنس ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو نظر نہیں آتی. سادہ جی پڑھنے اور نہ پڑھنے میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے کہ جس دن نہیں پڑھتے، جس دن نہیں اٹینڈ کرتے، آن لائن ہوتے ہیں اور آن کیمپس ہوتے ہیں، اس کا بھی بہت فرق نظر آتا ہے. آپ کو روشنی ایسی ملتی ہے، اور جس دن آپ نہیں پڑھتے اس دن آپ کو اندھیرا سا، سستی سی. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگز آئی کین ٹیل. سورج نکلنے والا دن اور بادلوں والا دن ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتے تو دونوں دن ہیں. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں، بوجھل نہیں کرتی. یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل کنٹرول اور اقتدار میں ہے، اور وہ ان میں سے ہر چیز کی ٹیک کیئر کرتا ہے. دیکھیں ہم اپنی کیپیسٹی میں سب بات سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھی کام ہمارے ذمہ ہوتا ہے نا،
گھر کا ایک چھوٹا سا کام، تو وہ بھی کر کے تھک جاتے ہیں. کون سا کام ایسا ہے جسے آپ کر کے تھکے نہ ہو نا؟ کلیننگ ہے یا کوکنگ ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی زندگی میں کام ہوتے ہیں. بچوں کی ٹیک کیئر کرنا ہے، پڑھنا ہے، ہر کام کر کے ہمیں ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان ہو زمینیں ہو جو بھی ہو ان کی حفاظت، ان کے اندر کیا سسٹم چل رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں اس کو تھکاتی ہی نہیں، بوجھل بھی نہیں کرتی. چلے بعض اوقات ہمیں فزیکل تھکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن ہم مینٹلی تھک جاتے ہیں، یعنی اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے ہمیں. ایک کام اگر روز کرنا شروع کر دیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں. چند سال کوئی کام کر لیں تو اس سے بھی ہم تھک جاتے ہیں، چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی یعودو کا لفظ صرف تھکاوٹ کے لیے نہیں آتا، بوجھل پن کے لیے بھی آتا ہے. یکسانگی یا اکتاہٹ یا کچھ وہ بھی لاحق نہیں ہوتی. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں. اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو ان کے بعد کوئی بھی ان کو تھام نہ سکے گا. یعنی صرف اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا. اب یہ آسمان جو بغیر ستونوں کے ہے، کسی نے تھاما ہوا تو ہمارے اوپر ہے نا، ورنہ تو نیچے آ پڑے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند، یعنی مطلق بلندی ہے اس کی، اور عظیم بہت عظمت والا ہے. کوئی مخلوق میں اس کے مشابہ نہیں، کسی کی وہ بڑائی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم مخلوق کو پھر بڑا سمجھتے ہیں اور اس کی بڑائی محسوس نہیں کرتے کہ وہ بڑا ہے. جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ وہ بڑا ہے، تو پھر لوگوں کی ناراضگی، لوگوں کی پسند ناپسند کا خوف، یہ ساری چیزیں نکل جائیں گی. پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا کہ اللہ بڑا ہے نا، اللہ میرے شوہر سے بھی بڑا ہے، اللہ میرے بہن بھائیوں سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سوسائٹی سے بھی بڑا ہے، اللہ سارے فلاسفر سے اور سارے قانون دانوں سے اور سارے سائنٹسٹ سب سے بڑا ہے، تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے میرے لیے. پھر آپ کو کوئی بھی اس کا حکم ماننے میں مشکل لگے گی نہیں. معوذات کا معنی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. جب صرف سورۃ الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذتین، لیکن جب قل هو اللہ یعنی تیسری سورت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. معوذات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفلق اور الناس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عابس الجہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جن سے کوئی پناہ لے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص صبح و شام ان کو 3 بار پڑھتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا، اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا، کہو۔ تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو۔ تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صبح اور شام 3 بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان صورتوں کی صبح اور شام تلاوت کرنا ہر اس چیز سے کفایت کرتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، جو بھی اس کے خوف اور وہم اور وسوسے اور اندیشے ہوتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ جہاں تک سورۃ الاخلاص کا تعلق ہے تو یہ سورت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان اپنی توحید کو خالص کرتا ہے کہ میں اے رب تجھے اکیلا مانتا ہوں اور سب سے بڑا مانتا ہوں۔ قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، الہ ہونے میں، تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الصمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، یعنی سب سے بڑا سردار۔ الصمد وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ الصمد وہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ان معنی کی بنا پر یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ الصمد۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے جبکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ ہم اپنی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بے نیازی نظر آتی ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا سہارا بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الاول والآخر ہیں، وہ کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنم دیا، سب اس کی مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور وہی خالق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی صفات میں، اس کے ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں، نہ اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے جوڑ یا ٹکر کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور ہم اسی کو اپنا معبود سمجھ کر اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر اعوذ کا لفظ جو ہے یہ آوازہ سے ہے۔ آوازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کے پڑوس اور جوار میں لازم ہو جانا، یعنی کسی کے ساتھ لگ جانا، کسی کا پڑوسی بن جانا۔ جیسے وہ گوشت جو ہڈیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس سے الگ ہی نہیں ہوتا، اس کو عرب لوگ عوض کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ہڈی سے مضبوطی پکڑ لی اور اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر، تکلیف اور مصیبتوں سے تحفظ یا حفاظت مانگنا، اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور استعاذہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے انسان۔
کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے، تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں. یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں. تو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے. یعنی جو ہستی، جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے، میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے. من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جناتی ہو، یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو، یا کسی جانور سے متعلق ہو، یا آندھی ہو، طوفان یا پانی ہو، کچھ بھی ہو. دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اب یہاں من شر ما خلق، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے. جیسے اب فرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں. جنت ہے، اس میں بھی شر نہیں. لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات اچھی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لیے بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کی طرف آتی ہے، تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا. شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے، اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے اور وہ تاریکی والے ہیں، یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے. اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں. اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے، تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے، تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے، اس کا جو اندھیرا اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہر فسادی جو ہے وہ چلا جائے گا. جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کوئی سرنگوں میں گھس جاتی ہیں، کوئی پہاڑوں کی کھو میں گھس جاتی ہیں، کوئی کہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی. کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، شیاطین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کریں تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے. تو ایمان نور ہے جبکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے. پھر فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروں میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں، یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے جو مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مبالغے کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پھونکے مارنے والے جن کا کام ہی یہی ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے.
حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے۔ اور اذا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات حاسد نے حسد دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اور ایسے میں دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کسی سے حسد کرتا ہے، آپ سے کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ دل میں ہوگی نہ ویسے ہوگی۔ لیکن جب وہ حاسدانہ کوئی کام کرتا ہے، حاسدانہ نظروں سے دیکھتا ہے، یا کوئی ٹونٹ کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات آپ کو سناتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کے مقابلے پر ویسا نہ بن جائے۔ تو ان تمام قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سورت سکھائی گئی ہے۔ پھر سورت الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں انسانوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، کیونکہ عام طور پر جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو بادشاہوں کی طرف، بڑوں کی طرف جاتے ہیں، تو ہم سب سے بڑے بادشاہ کی طرف جاتے ہیں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں۔ تو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت یعنی بادشاہت اور توحید الوہیت کا ذکر ہے، اور ان چیزوں سے وسوسوں کے شر سے پناہ لینے کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی صورت میں کتنی طرح کے شر تھے، لیکن اس صورت میں صرف وسوسوں کا شر ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے ہی وسوسے ہیں جو اس کے دل میں آتے ہیں، چاہے اس کے اپنے نفس کی طرف سے آتے ہیں، کسی انسان کی طرف سے آتے ہیں، یا کسی شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ جتنے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، یہ سب وسوسوں ہی کی شکل ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی تکلیف دہ بات دل میں آ گئی، پھر ادھر سوچ اس سے انسان باہر نہیں نکل پاتا۔ اس کو بریک کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور پھر شیطان کا وسوسہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، اور بعض اوقات وہ شر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اور انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے۔ یعنی چیز خراب ہے، غلط ہے، لیکن وہ اس کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرے گا کہ انسان بھول ہی جاتا ہے کہ مجھے اس کام سے روکا گیا، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اس کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور بعض اوقات اپنا مال، اپنا وقت، اپنی بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے لگا کے ضائع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آتا ہے، خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ ذرا بھولنے لگا، پھر دوبارہ آ جاتا ہے، پھر تو اسی لیے فرمایا کہ وسواس الخناس، جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، یعنی انسان کو چھوڑتا ہے ہی نہیں۔ انسان اور شیطان کی یہ جنگ جو ہے یہ مرتے دم تک ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس وقت بھی وہ آ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو رب رحمان ہے جب تم کو اتنی تکلیف میں ہو، ایسی بیماری میں ہو، اور انسان کو پاگل کر دیتا ہے برے خیالات ڈال ڈال کے اس کے، کیونکہ جب اسپرٹس لو ہوتی ہے نا، جب انسان فزیکلی ویک ہوتا ہے تو وسوسوں کی بھرمار بھی اور آ جاتی ہے۔ جب انسان ہیلدی ہوتا ہے، جب انسان کی کمپنی اچھی ہوتی ہے، جب انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو یہ سارا اس کے لیے قلعہ بن جاتا ہے۔ کل جیسے میں نے ذکر کے فائدے بتائے تھے کہ وہ ہمارے لیے قلعے کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس قلعے میں ہوتے ہیں، فورٹ میں ہوتے ہیں، تو شیطان اس کے اندر نہیں آ پاتا، اسے بہت مشکل پڑتی ہے۔ لیکن جب ہم ان اذکار کو نہیں کرتے، یہ صورتیں نہیں پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو خوب موقع مل جاتا ہے حملہ آور ہونے کا۔ اس صورت سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات وہ آپ ہی کے دوستوں کے روپ میں ہوتے ہیں، انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، آپ کے قریبی عزیز پیاروں کی شکل میں ہوتے ہیں، جو آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں یا آپ کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ تو من الجنۃ والناس، تو ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو ان دو صورتوں کے ساتھ تعوذ اور پناہ طلب کرنے کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تین کام ہیں جو ہم روز کرتے ہیں نا، ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں، ہر وقت ہمیں لباس چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کھانے پینے کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھے تاکہ وہ شر سے بچا رہے۔ سورۃ الفلق جو ہے یہ بیرونی تکلیف دہ چیزوں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہے، اور الناس اندرونی شر اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ شیطان بھی چھپ کے وسوسہ ڈالتا، پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہمارے نفس کے اندر سے جو خیالات اٹھتے
وہ بھی نہیں پتہ چلتے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے رہنا چاہیے. استاذہ یہ واقعی سچی بات ہے کہ یہ جو سورۃ الناس ہے یہ ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے، وسوسوں کو. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں سے گئے ہوئے ہیں. ابھی کچھ ینگ بچیوں سے میری ملاقات ہوئی، ٹین ایجرز تھی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اسکول میں کچھ لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب دیکھ کر مطلب کہتی ہیں کہ ہم دین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ ہمارے ساتھ بحث کر رہی تھی اور ہم ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، تم غلط سوچ رہی ہو. پھر کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کے پاس جا کے وہی شک اور شبے والی باتیں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو روک نہیں سک رہے تو ہم نے جا کے ان لڑکیوں کو بتا دیا بی ویئر آف دس گرل، کہ یہ جو ہے یہ اچھی باتیں نہیں کر رہی، اس کا کنفیوژن ہے، اس کو ہمارے اس دین میں کوئی کنفیوژن نہیں. اور ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہے کہ اب میں ان کو روک نہیں سکتی تو ان کو پروٹیکٹ کر لوں. الحمدللہ. اور اگر یہ ہمارے بچے یہ صورتیں یاد کر کے صبح شام پڑھنے والے ہوں تو جو مرضی کوئی باتیں کریں ان پہ اثر نہیں کریں گی، محفوظ رہیں گے. استاذہ جی جیسے آپ نے کہا کھانے پینے، سانس لینے اور لباس پہننے، یعنی ایوری ڈے کا ڈیلی ورک، تو ہم اپنے بچے کو کھانا کھلانے کے لیے کتنی جد و جہد کرتے ہیں. اس کو بٹھا کے کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، تحفے دے رہے ہیں اس کو تاکہ وہ خوش ہو جائے. کیا کبھی ایز اے مدر ہم لوگوں نے اس کو یہ وائٹامن دینے کی کوشش کی کہ یہ 3 بیٹا یہ پڑھ لو، اور میک شور کیا کہ وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، اور اس کو سکھایا بھی ہے یا نہیں سکھایا. اور صبح اٹھتے ہی اس کے ساتھ پیار سے جو رائمز کرتے ہیں، پوئٹریز کرتے ہیں، وائی ناٹ یہ تینوں صورتیں اس کے ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیں ایٹ دا ایج آف. اس کی ہیبٹ بن جائے. بچہ جو 6 مہینے کا ہے وہ سب سمجھ رہا ہے، میں نے دیکھا، اور وہ سن رہا ہے، وہ سلام اور اپنا نام سمجھنے لگا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے اس کے ساتھ اگر یہ 3 صورتیں صبح میں پہلی دفعہ ہی پڑھ لی یا دودھ پلاتے پلاتے سنا دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایج آف 2 تو یہ بولنا شروع کر دے گا یہ والی بات. السلام علیکم استاذہ جی. جیسے آپ نے یہ بتایا پڑھنے کے لیے، واقعی یہ بہت بہت زوردار چیز ہے. میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ رات میں پڑھ کے جھاڑ کے سویا کرو ہر صورت میں نا. تو جو بیٹا میرا جہاں رہتا تھا نا یہ پڑھائی کر رہا ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ ایک صاحبہ ہیں جو ہر وقت کہتی ہیں کہ آؤ میرے ساتھ قرآن پڑھو. بہت لوگ اٹیچ ہو گئے ان سے نا، لیکن وہ یہ والی بات ہر وقت کہتی ہیں، وسوسہ ڈالتی کہ سنتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن اللہ کے ہاں سے ہے. تو وہ میرا بیٹا ہمیشہ ہی کہتا ہے وہی بات کہ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، میرا دل نہیں مانتا. تو مجھے لگتا ہے قل اللہ قل اعوذ برب الفلق، اس سے بچتے ہیں نہیں بچے ماشاء اللہ سے. میرا سوال یہ تھا کہ جو اس میں ہے کہ ہم گروہ میں پھونک مارنے والیاں، اس کا مجھے ہمیشہ ہی کنفیوژن رہتا ہے کہ لائک پھونک مارنے والا، جیسے ہم بھی تو پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہیں، تو مجھے تھوڑی سی اس کی. جی، ہم اللہ کا کلام پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پھر ان ہاتھوں کو اپنے سارے جسم پر پھیر کے جھاڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ جادو کے کلمات پڑھتے ہیں، شیطانوں کو پکارتے ہیں، اور جو ان کا مطلوب ہوتا ہے اس سے متعلق لفظ بولتے ہیں. جیسے نام لیں گے فلان قتل شد، فلان قتل شد، فلان قتل شد مثلا، یا ان کی طلاق ہو جائے، طلاق طلاق طلاق، وہ بولتے ہیں اور پھر اس کو ایسے کر کے پھر اس کو گرہ لگا دیتے ہیں. یعنی اس قسم کے، یہ میں مثال دے رہی ہوں، ٹھیک ہے. بعض لوگ تالے پہ پڑھ کے اس کو لاک لگا دیتے ہیں. جی، سوئیاں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، شکل بناتے ہیں، گڑیا بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر سوئیاں چبوتے ہیں. وہ تصور میں اس شخص کو بناتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، امیجن کرتے ہیں. سادہ جی، یہ شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کل میری بہن نے مجھے نا ایک ٹی وی کی پکچر پاکستان سے بھیجی، تو میں نے کہا مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می. کہتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس کسی نے کوئی جادو کروانا ہے وہ فلانے فلانے نمبر پہ کانٹیکٹ کرے. یہ آپ ٹی وی پہ اشتہار آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت سو اسکیری. اور ٹی وی والے بھی پیسے لینے کی خاطر ایسے اشتہار چلا یہی کہتی. میں کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا رہے ہیں، پھر اس نے مجھے سمجھایا. جادو اس سے ٹوٹ جاتا ہے سورہ ناس سے. جی، الفلق اور ناس سے ٹوٹ جاتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، جیسے کبھی کوئی بولتا ہے نا کہ آپ ہے نا دم کروائیں کسی سے، اور پھر آپ کے ہے نا ہسبینڈ اگینسٹ ہوتے ہیں اس کے، تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ کو لگتا ہے واقعی آپ کی صحت طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، گر رہی ہے، آپ کے اوپر اثرات ہیں، یا جادو کسی نے کیا ہے، کوئی میڈیسن آپ کو سوٹ نہیں ہو رہی، تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ علاج کروانا انسان کا بنیادی حق ہے. اگر کوئی شوہر علاج نہیں کرواتا بیوی کا تو اس کا مطلب نہیں کہ بیوی بیمار ہو کے ختم ہو جائے.
وہ اپنا علاج کروا سکتی ہے. تو ہم اپنے گھر میں نہیں، مطلب ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے نا. تو اطاعت کس چیز میں کرنی ہے؟ مطلب وہ جو صحیح بات ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی ایک صحیح بات میں اطاعت کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کی جان، مال، عزت کے خلاف جا رہی ہے تو اس میں تو اطاعت نہیں کرنی ہوتی. تو جیسے ہم اپنے ہے نا فرینڈ یا کسی کو ایسا کچھ ہے تو ان کو ہم اپنے گھر میں کروا سکتے لا کے. اللہ کا کلام، یعنی یہ نہیں جی کہ آپ کو اللہ کا کلام، اللہ کا کلام پڑھنے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ہسبینڈ کا کوئی اس میں بنی ہے نہیں تو اللہ کا کلام پڑھیں گے نا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے، کچھ ہسبینڈ کو نماز پڑھنے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. شاید آپ نے بھی سنا، مجھے کئی خواتین نے بتایا کہ ہمارے ہسبینڈ کہتے ہیں میرے سامنے نماز ہی نہیں پڑھو تو وہ آ جائیں تو گھر میں فساد ہو جاتا ہے اگر مجھے نماز پڑھتے دیکھ لیں. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت نماز چھوڑ دے گی؟ نہیں، اللہ کی عبادت ہے. تو بیماری کے وقت قرآن سے شفا حاصل کرنا بھی ایک عبادت کی قسم ہے، بجائے اس کے کہ انسان غلط ٹوٹ کے اور جادوگروں کے پاس جائے. قرآن سے علاج میں کوئی حرج نہیں. ایک تو یہ کہ یعنی لیٹس بی اویئر، صرف پاکستان میں ٹی وی پہ ایڈ نہیں آ رہے، یہاں پر بھی سوشل میڈیا پر باقاعدہ بہت سارے ایڈز اسی طرح کے آ رہے ہیں کہ اور وہ جو ٹپکل پاکستان میں پڑھا کرتے تھے کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور سارے مسائل حل اور دس دیٹ، تو وہ سارے کلیمز کے ساتھ یہاں کے جو اردو نیوز پیپرز ہیں اس میں بھی یہ بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں. اور ٹو مائی سرپرائز آئی فیلٹ کہ یہ اس طرح کے آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں اور کم یہاں پہ ہوں گے تو شاید نیٹ پہ تھرائیو نہ کریں، لیکن دے آر تھرائیونگ آن دا نیٹ. جہاں جہاں ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں یہ سب چیزیں بھی خرافات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. دوسرا ایک چیز استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا، ویری کلیئرلی آئی ریکال کہ یہ ایک فیملی میں میرے اپنے نظروں کے سامنے ہوا کہ ایک طرح سے صحیح العقیدہ سیمنگلی کوئی مولانا صاحب، امام صاحب تھے، کچھ پیرنٹس نے اپنی اولاد کی کسی ایشو کے لیے ان کو گھر بلایا اپنے اس اولاد کے اوپر، جیسے دم کراتے ہیں نا دم راقی یا کوئی اس طرح کا، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس اولاد کی قد کے برابر دھاگا لائیں. وہ 3 دفعہ وہ قد کے برابر کا دھاگا ریپ کر کے اس کے اندر وہ قرآن ہی سے کچھ پڑھتے رہے اور ملٹیپل نوٹس باندھتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس دھاگے کو ان پہ اس طرح یعنی جسم کے اس حصے پر باندھ دیا جائے. بالکل کلیئرلی بات تھی نا، کیونکہ فوراً اس وقت یہ سورہ فلق ہی ذہن میں آئی کہ یہ کیوں گرے باندھ رہے ہیں. یہ جادو ہی کی قسم ہے. ناٹ لگا کے پڑھنا، چاہے آپ سورت ہی پڑھ رہے ہو، یہ درست نہیں. محتاط رہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ کہنے کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جادو ہے، وہ تو کہیں گے نہیں یہ تو امام صاحب فلاں مسجد سے ہم لائے ہیں اینڈ دس دیٹ. لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ اس طرح کے حضرات بھی کر رہے ہیں. بالکل. پھونک مارنا درست ہے، ناٹ لگانا درست نہیں ہے. پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن پانی دم کرتے ہوئے یوں گلاس کے بیچ میں پھونک نہیں مارتے. اس سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے اندر پھونک مارنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ سامنے سے ایسے بس. یا پھر یہ کہ جو متاثرہ حصہ ہے، مثلا وسوسے آتے ہیں تو نماز میں بھی آپ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر تو اپنے دل کی طرف تھتکاریں. نماز میں بھی آپ پھونک مار سکتے ہیں اپنے اوپر. جی، آج کا لیسن بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی انفارمیٹیو تھا، اور بہت سے سیکھنے کی باتیں تھیں. امید ہے آپ نے بہت اٹینٹیولی سنا ہوگا. پہلے کچھ ہوم ورکس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ کچھ شیئرنگ کے ہوم ورکس ہیں آپ کے لیے. زوہا آگے بڑھاتے جائیے گا، اور کچھ جو ہیں وہ آپ کے خود کرنے کے ہیں، عملی ہوم ورکس ہیں، اور کچھ جو ہیں دعائیں ہیں جو آپ نے ضرور پڑھنی ہیں، اور کچھ جو ہوم ورکس ہیں وہ آپ کے یہ ٹرانسلیشن لسننگ کے حوالے سے ہیں، یاد کرنے کے حوالے سے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں جی آپ جیسے اپنی اسکرینس پر دیکھ سکتے ہیں، ٹرانسلیشن کے حوالے سے ہیں، دعا کے حوالے سے ہیں، اور کچھ یہ تسبیحات ہیں. کچھ آپ کو نیکسٹ کورس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں. یہ ایک ہمارا کورس ہے انشاءاللہ 4 مئی کو، جو کمنگ تھرسڈے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اور اس میں جو ہے ہم سورہ تکویر سے سورہ الشمس تک جو ہے ان ڈیپتھ میں ان صورتوں کو دیکھیں گے، اور تھوڑا سا اس کا پروسیجر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ایڈمیشن کا. آپ نے جو ہماری ویب سائٹ ہے www.e-alhuda.com پر جانا ہے. چاہے آپ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں یا چاہے آپ ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں، پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے. آپ نے ویب سائٹ پر جانا ہے، اپنا دوبارہ اکاؤنٹ ایک وہاں پہ کریٹ کرنا ہے، اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ. آپ کو ای میل میں ایک OPTP کوڈ آئے گا، آپ نے اس کو ڈال کے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ویریفیکیشن کے بعد آپ نے کورس جو ہے وہ رجسٹر کرنا ہے. پھر آپ کو
فی لنک آئے گا، آپ نے اس پہ جو ہے وہ فی پے کرنی ہے، اور فی پے کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ایک اور ای میل آئے گی جس میں واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور آپ اس کو کلک کر کے انشاءاللہ جوائن کر سکتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوگا آپ کو، کوشش کریں کہ کلاس سے پہلے جو ہے ٹائم نکال کر اس کو کر لیں، تاکہ اگر آپ کسی سے آس پاس ہیلپ لینا چاہیں تو آپ کو وقتی جو ہیلپ ہے، ٹائملی ہیلپ جو ہے وہ مل جائے انشاءاللہ۔ بہت ہی خوبصورت کورس ہوتا ہے، اور قرآن کو ایک پڑھنے کا ایک مختلف انداز ہے، تو ڈو ناٹ مس دا چانس۔ جو ہمارے ساتھ پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے بھلے انہوں نے قرآن پڑھا ہو، لیکن جب وہ ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں اور اس تدبر کے کورس سے گزرتے ہیں تو ان کے عمل میں جو ہے بہت تبدیلی آتی ہے الحمدللہ۔ اب ایسا ہے کہ آپ کے سوال اور جواب اور ڈسکشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، لیکن ایک دو ریفلیکشنز آپ سے ضرور لیں گے۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی شیئر کرنا چاہیں کہ انہوں نے آج کے لیسن سے اپنے لیے کیا نیا ٹارگٹ سیٹ کیا، یا پھر کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا، تو آپ چاہیں تو مائک پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلا جو ریسپانس ہے وہ فرد مسعود سے لے لیتے ہیں۔ جی فرد، کیا شیئر کریں گی آپ ہم سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ اذکار اور یہ دعائیں یہ سب کچھ میرے روزمرہ کی شامل ہیں، الحمدللہ میں پڑھتی ہوں، اور مجھے اتنا وہ ہے کہ اگر میرا کسی بھی ہو جائے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے اذکار نہیں پڑھے شام کے صبح کے، اور الحمدللہ بڑا پسند۔ اور باقی یہ ہے کہ اور چیزیں جو ہے وہ اس سے اور زیادہ اس بات پہ ہم لوگ وہ ہو جائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ استقامت کے اور زیادہ بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور بالکل بھی ہمیشہ ہی کرتے رہیں، اور بس اور زیادہ سمجھ کے پڑھیں۔ سب سے بڑی بات ہے سمجھ کے پڑھنے کے، بس ہے نا ہم لوگ جو ہیں بالکل، یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان کو نہ پڑھنے پہ کمی محسوس کریں۔ عظمیٰ، آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ جی عظمیٰ بریرہ۔ جی ٹیچر، میں ہلو، یہ شیئر کرنا مجھے چاہوں گی یہ کہ چیز جو اچھی استاذہ نے کہا نا کہ استاذہ نے کہا کہ اگر آپ جیسے بڑے بڑے کاموں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں حسرت ہوتی ہے، ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، کچھ ڈریم ہوتے ہیں بندے کی زندگی میں کرنے کے، لیکن بعض اوقات انسان وسائل حالات اس کو اجازت نہیں دیتے، تو وہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ تسبیح اور ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے، تو مجھے یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ آپ تسبیح کریں زیادہ سے زیادہ، تو اللہ جی دونوں چیزوں کا اجر دے گا۔ وہ ذکر جو کام کرنا ہم مکمل، چاہتے تھے اس کی نیت کا، اور جو ذکر کرتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ۔ بالکل ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ تسبیح نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم لوگ ہم میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہمیں کیور بھی پتہ چل رہا ہے کہ ڈپریشن کا کیور کیا ہے۔ اچھا جی، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس کورس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایڈمیشن میں یا کچھ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو، یا کوئی بھی اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی بات ہو جو وہ کرنا چاہیں تو پلیز فیل فری ٹو آسک۔ جی میم یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے یہ کورس اس میں سورہ نبا اور سورہ وہ کیا ہے اباسا اور یہ سب، اس کے سرٹیفکیٹس آ گئے کیا؟ نہیں، ابھی دیکھیں آپ کی 2 مئی ڈیڈ لائن ہے نا، تو انشاءاللہ 2 مئی کو جو ہے آپ کا اسائنمنٹ کا پہلے لنک کلوز ہوگا، پھر ایگزامینیشن ٹیم جو ہے وہ اس پر کام کرے گی، آپ کے ریزلٹس کو کمپائل کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کے سرٹیفکیٹس ریلیز ہوں گے اور گروپ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ رجسٹر کورس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن جو ہے نا وہ گروپ میں دی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ہماری بہت ہی پیاری ساتھی موجود ہیں، ندا موسیٰ، اور انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ جو ہیں آج کے ندا باجی اگر آپ ہینڈ ریز کر لیں تو ہم دیکھ لیں کس سے آپ کو کو ہوسٹ کرنا ہے۔ آج کے جو لیسن پہ بیسڈ کوئز پولز ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیمپٹ کریں گی۔ آپ میں سے کچھ نئے ساتھی ہیں، جب تک ان کو کو ہوسٹ کیا جاتا ہے میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں پروسیجر کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایک کر کے اسکرین پر سوال آئیں گے کچھ آپشنس کے ساتھ، آپ نے سوال کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے،
اور صحیح آپشن کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے جانا ہے، اور اینڈ میں میک شور کہ آپ سبمٹ ضرور کریں۔ اسکرین پر جب آپ پولز کے ریزلٹس دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے جو آپ کی سلیکشن ہوتی ہے آنسر کی وہ نیچے شو کرتی ہے کہ آپ نے اس آنسر کا جواب کیا سلیکٹ کیا تھا۔ تو پھر جب ڈسکشن کی جا رہی ہو تو پھر اپنی غلطیوں کو غور سے دیکھیے، اور فیس بک کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے ہم بعد میں اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور آپ کے لیے بھی گروپ میں دوبارہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ بھی دوبارہ ضرور اٹیمپٹ کیا کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ اوور ٹو یو نتابہ جی۔ جزاک اللہ خیر رفق، بارک اللہ فیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ الحمدللہ عید سے فراغت حاصل کر لی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر کام پہ لگ جاؤ۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے ادارے سے جڑے ہیں کہ جہاں پر ہم کو کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر کام پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مومن کی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے شوال کے روزے بھی رکھ دیے ہیں۔ تو ہم ابھی رمضان کے روزوں سے فارغ ہوئے ہیں، تو اب ہم دوبارہ سے جو ہے وہ شوال کے روزوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے اجر کو محفوظ فرمائے، اور جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ شفق نے ہمیں بہت اچھی سے گائیڈنس دے دی ہے پولز کے حوالے سے، تو ہم اپنے پولز کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبح شام کی دعائیں پارٹ 1۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں کنکلوڈ کریں گے۔ تو آج کے پول کی طرف چلتے ہیں، اور پہلا جو ہمارا کویسچن ہے آپ نے غور سے سننا ہے، اور بہت ایزی ہے آج کا پول بھی۔ پہلا کویسچن ہے ڈیش کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے۔ یہاں پر نبیوں کے نام دیے گئے ہیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ کسی ایک پہ کلک کیجئے جن کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے۔ کویسچن نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، مفردون سبقت لے گئے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ مفردون سے مراد ڈیش ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ کا کثرت سے شکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یا اللہ پر بہت زیادہ توکل کرنے والے مرد اور عورتیں۔ کسی ایک پہ کلک کیجئے۔ کویسچن نمبر 3، ڈیش کے وقت وضو کرنے، نماز پڑھنے اور ذکر کرنے سے انسان پر لگی شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں۔ کون سے وقت کی نماز پڑھنے سے ایسا کام ہوتا ہے؟ عصر کی، مغرب کی، یا فجر کی؟ کویسچن نمبر 4، ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تمام ذکروں سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں دل ڈیش کے ساتھ متحد ہو اور اس کے موافق ہو اور نبوی اذکار میں سے ہوں۔ تو دل کا کس کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے؟ تو آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ پہ اثر کرے گا۔ دل کا عقل کے ساتھ، دل کا بصارت کے ساتھ، یا دل کا زبان کے ساتھ متحد ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک پہ کلک کیجئے۔ کویسچن نمبر 5، کیا ناپاک شخص مثلاً جنبی تسبیح، تحمید، تحلیل کے اذکار کہہ سکتا ہے؟ آپ نے کسی ایک پہ کلک کرنا ہے، جی ہاں یا جی نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کیا اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کویسچن نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورۃ الاحزاب کی یہ 2 آیات ہیں، 41 42۔ یہاں پر نیچے 2 ترجمے بیان کیے گئے ہیں، آپ نے کسی ایک کا سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ترجمہ ہے۔ بہت آسان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بکثرت سے یاد کیا کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ اور دوسرا آپشن ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور دوپہر اور رات کو اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو کون سا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ آیت کے حوالے سے آپ نے جواب سلیکٹ کرنا ہے۔ کویسچن نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے 2 نام جن کو اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے وہ ڈیش ہیں، کون کون سے؟ الحی القیوم، یا الملک القدوس، یا العلی العظیم۔ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیجئے۔ کویسچن نمبر 8، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ڈیش کی نماز پڑھتے پھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے اور ذکر کرتے رہتے،
یہاں تک کہ آدھا دن گزر جاتا اور پھر کہتے کہ یہ میرا ڈیش ہے، اگر میں یہ غذا نہ کھاؤں تو میری قوت ساقط ہو جائے. تو وہ کون سے وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ فجر کی یا عصر کی. اور جب وہ کہتے کہ یہ میرا ڈیش ہے یعنی کیا ہے؟ ان کا ناشتہ ہے یا ان کا افطار ہے؟ آپ نے کسی ایک پہ کلک کرنا ہے. کویسچن نمبر 9، صبح اور شام کے اذکار ڈیش کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ کپڑے کی طرح ہیں، زرہ کی طرح ہیں، یا تیر کی طرح ہیں؟ کسی ایک پہ کلک کیجئے. اینڈ the last question is کہ شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے جب ہمارے دل میں وسوسے آئیں؟ ان کو بار بار دل میں یاد کریں اور دہرائیں، ان کا ذکر کسی اور شخص سے کریں، ان خیالات کو جھٹک دیں، دل میں رہنے نہ دیں اور تسبیح کریں. تو الحمدللہ یہ ہمارے آج کے پولز ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ کافی لوگوں کا میرے پاس چیٹ پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو کر لیا ہے، لیکن ابھی بھی آئی تھنک کچھ لوگ کر رہے ہیں، اور 69% لوگ اس کو کر رہے ہیں، جس میں سے آئی تھنک 65 لوگ جو ہیں وہ اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کے آنسرز کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میجورٹی نے کر لیا ہے اور بہت ہی آسان کوئز ہے الحمدللہ. تو جی ایڈمن اس کو پلیز آپ اس کے ریزلٹس لانچ کر دیجئے، اور جنہوں نے کر لیا ہے تو وہ اپنے ریزلٹ سبمٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ان کے آنسرز کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کے کریکٹ آنسرز جو ہیں وہ کیا ہیں. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کویسچن نمبر 1 کہ ڈیش کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی ذکر کرتے تھے. یہاں پر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑ اور پرندے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ 76% لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، نہیں تھا، بلکہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھا، although داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے. جی نیکسٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. تو الحمدللہ 90% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. مفردون سے مراد آپشن نمبر 2 ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اور شکر کرنے والے مرد اور عورتیں مفردون سے مراد نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے. تو جی آپ اس کو کر لیں کہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں مفردون میں شامل ہیں. کویسچن نمبر 3 تھا کہ ڈیش کے وقت وضو کرنے، نماز پڑھنے اور ذکر کرنے سے انسان پر لگی شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں. یہ فجر کا وقت ہے، اور الحمدللہ 91% آف آر اسٹوڈنٹس نو دس کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو شیطان کی طرف سے جو گرہیں لگتی ہیں، جو کہ سستی کی گرہیں اور کاہلی کی گرہیں ہوتی ہیں، وہ کھل جاتی ہیں اگر انسان یہ 3 کام کر لے کہ وہ اٹھ جائے، وضو کرے اور نماز پڑھ لے اور ذکر کرنا شروع کرے. تو یہ گرہیں، ان گرہوں سے وہ آزادی حاصل کر لیتا ہے. کویسچن نمبر 4 ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تمام ذکروں سے افضل اور زیادہ مفید وہ ذکر ہے جس میں دل ڈیش کے ساتھ متحد ہو اور اس کے موافق ہو اور نبوی اذکار میں سے ہو. تو دل کا جو ہے وہ زبان کے ساتھ متفق ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور الحمدللہ 94% لوگوں نے کہا کہ دل کا زبان کے ساتھ متفق ہونا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر دل اور زبان ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو پھر ہمارا جو ذکر ہے وہ غافل ذکر نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ذکر جو ہے وہ اثر بھی کرے گا. کویسچن نمبر 5 ہے کیا ناپاک شخص مثلاً جنبی، تسبیح، تحمید، تحلیل کے اذکار کہہ سکتا ہے؟ جی 94 ماشاءاللہ 94% لوگوں نے کہا کہ جی ہاں وہ پڑھ سکتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ اگر پاکی آپ کو ابھی آپ نے حاصل نہیں بھی کی اور آپ کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، صبح اٹھ کر سونے کی دعا پڑھنا چاہتے ہیں، جاگنے کی دعا، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا ذکر ہی ہے. کویسچن نمبر 6 ہے جس میں آپ نے صحیح ترجمہ سلیکٹ کرنا تھا آیت نمبر 41-42 سورہ احزاب کا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح اور شام
اس کی تسبیح کیا کرو. تو بکرتوں و اصیلہ سے مراد صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرنا ہے. اور یہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ 99% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا. بارک اللہ فیکم. زبردست. جی کوشچن نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام جن کو اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے وہ ہیں الحی القیوم. جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ العلی العظیم اللہ کے اسماء اعظم ہے. جی نہیں, الحی القیوم جس کے ساتھ آپ دعا مانگے تو وہ دعا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے. تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ بہت ایک مشہور دعا ہے اور اکثریت کو یاد ہے, تو یہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے. جی کوشچن نمبر 8, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ڈیش کی نماز پڑھتے, پھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے اور ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ آدھا دن گزر جاتا اور پھر کہتے کہ یہ میرا ڈیش ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ فجر کی نماز ہے اور وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تو کہتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے اور اگر میں یہ غذا نہ کھاؤں تو میری قوت ساکت ہو جائے گی. تو ماشاءاللہ 97% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے. کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں تو وہ اس کو کریکٹ کر لیں کہ فجر جو دن کا آغاز ہے وہ ہے ایکچولی برکت کا وقت, اور وہی انسان کو اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. کوشچن نمبر 9 ہے صبح اور شام کے اذکار ڈیش کی طرح ہیں. اس کا جواب ہے زرہ کی طرح ہیں, یعنی ایک طرح کی شیلڈ ہے جو میدان جنگ میں جو جنگ کرتے تھے وہ پہنتے تھے. تو اگر آپ صبح اور شام کا ذکر کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اپنے اوپر ایک زرہ پہن لیتے ہیں. اور یہاں پر 63% لوگوں نے صحیح جواب دیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کپڑوں کی طرح ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تیروں کی طرح ہیں. تو صحیح جواب ہے زرہ, یعنی جو لوہے کا لباس پہنتے تھے جو جنگجو ہوا کرتے تھے. جی لاسٹ کوشچن نمبر 10, شیطان کی طرف سے ڈالے گئے وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ ان خیالات کو جھٹک دیں, دل میں رہنے نہ دیں اور اللہ کی تسبیح کریں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. 99% لوگوں نے آج کا لیسن بہت غور سے سنا ہے اور ان کو آج کی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ شیطان کے وسوسوں کا علاج جو ہے وہ خیالات کو دل میں نہ رکھنے دیں اور ان کو جھٹک دیں اور اس کو آلٹرنیٹ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تلاش کریں. جیسے کہ استاذہ نے کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیے اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ اپنے کانوں کو سنا سکیں. تو انشاءاللہ وہ شیطان کا وار پھر آپ کے اوپر دوبارہ نہیں ہوگا, یا اگر ہوا بھی تو پھر وہ آپ اس کا مقابلہ کر لیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. جی تو الحمدللہ یہ ہمارے آج کے پولز تھے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.